الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين. حمد و صلات کے بعد آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے ایک آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے دعا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ کی ضمن میں سے گفتگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج محرم الحرام کی 22 تاریخ ہے. ماہ محرم الحرام شہدائے کربلا اور خاندان رسالت کی قربانیوں کے حوالے سے اس میں ان ہستیوں کا ذکر خیر کیا جاتا ہے. اہل بیت میں سے جو ائمہ اہل بیت ہیں ان میں چوتھے جو امام ہیں حضور سیدی امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ. آپ کی سیرت کے چند ایک پہلو انشاءاللہ آج ہم سماعت کرتے ہیں. قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اور ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے کچھ ڈر اور بھوک سے اور کچھ مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی سے، اور خوشخبری سنائیے ان صبر کرنے والوں کو. تو عزیزان محترم، اگر ہم سیدی امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی مبارکہ کو دیکھتے ہیں تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہیں کہ جو اس قرآن کی آیت میں ذکر کی گئی کہ آپ کو آزمایا گیا. رب تبارک و تعالیٰ نے جس طرح اپنے بندوں کو آزمایا
ان میں سے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، سب سے پہلی بات رب تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم تمہیں خوف سے آزمائیں گے۔ تو یقیناً خوف چاہے وہ دنیا کے اعتبار سے ہو یا اخروی اعتبار سے ہو، امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے وہ ایسی خوف کی لہریں آئیں، لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے صبر و استقامت کا دامن تھامے رکھا۔ پھر کچھ بھوک وغیرہ سے بھی آپ کو آزمایا گیا۔ میدان کربلا میں آپ موجود تھے، بھوک اور پیاس کی شدت سے بھی آزمایا گیا، لیکن اس میں بھی آپ بڑے احسن انداز سے صبر کا دامن آپ نے تھامے رکھا۔ اور اسی طرح جانوں اور پھلوں کی کمی سے تو یقیناً اگر دیکھا جائے تو آپ کے خاندان کا تقریباً ہر فرد جو ہے وہ دین اسلام کی سربلندی کے لیے میدان کربلا میں اپنا سب کچھ وہ فدا کر گیا۔ تو یقیناً اس اعتبار سے بھی امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ اس آیت کا مصداق بنتے ہیں۔ تو فرمایا رب تبارک و تعالی نے وبشر الصابرین، خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے صبر کا دامن تھامے رکھا۔ تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہر مقام پر بڑی سے بڑی تکلیف، بڑے سے بڑا امتحان آیا، امام زین العابدین رضی اللہ تعالی نے اس پر صبر و استقامت سے کام لیا اور ہمیشہ صبر کا دامن تھامے رکھا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے گویا کہ آپ کو وہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا کہ جن ہستیوں کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں، جن کے اوپر انعامات کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں موجود ہے، یقیناً ان ہستیوں میں ایک ہستی امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی ہستی ہے۔ تو یاد رکھیے گا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ ائمہ اہل بیت میں سے چوتھے امام ہیں۔ آپ کا نام علی ہے، آپ کی کنیت ابو محمد ہے، اور آپ کا لقب جو ہے وہ سجاد ہے اور زین العابدین ہے۔ آپ مدینہ منورہ میں آپ کی پیدائش ہوئی، ہجرت کے 33ویں سال میں آپ پیدا ہوئے۔ آپ لخت جگر ہیں حضرت سیدی امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے، اور آپ کی والدہ ماجدہ سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ شہر بانو رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بشارت دی، گویا کہ حافظ ابن کثیر البدایہ والنہایہ کے اندر اس بات کو لکھتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر تھے، تو اتنے میں امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ جب امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ تشریف لائے تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے امام علی مقام کے سر انور کا بوسہ لیا اور آپ کے چہرہ اقدس کا بوسہ لیا، اور بوسہ لینے کے بعد کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ساتھ امام علی مقام کو بٹھایا، اور پھر میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی میرے اس لخت جگر کو ایک بیٹا عطا فرمائے گا، اور اس بیٹے کا نام علی ہوگا۔ ہاں، اس بیٹے کا نام علی ہوگا، اور قیامت کے دن حاملین عرش
جو فرشتے ہیں ان میں سے ایک فرشتہ آواز دے گا کہ سید العابدین کھڑے ہوں، سید العابدین کھڑے ہوں، تو فرمایا وہ زین العابدین ہوں گے، وہ زین العابدین ہوں گے۔ تو اب دیکھیے کہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے ہی بشارت دی کہ اللہ پاک میرے اس لخت جگر امام حسین کو ایک بیٹا عطا فرمائے گا، اس کا نام علی ہوگا اور اس کا لقب گویا کہ سید العابدین ہوگا، اور وہ قیامت کے دن فرشتے بھی رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کو سید العابدین کے لقب سے پکاریں گے، اور ندا دی جائے گی تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے مقام سے کھڑے ہو جائیں گے۔ تو یہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ بشارت ہے۔ پھر امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ آپ جب اس کائنات میں تشریف لائے اور آپ نے علوم دینیہ کا جو حصول ہے اور پرورش ہے اپنے والد گرامی، پھر اپنے چچا حضور سیدی امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ، تو ان حضرات کی گود میں آپ نے پرورش پائی، اور امام زہری فرماتے ہیں کہ امام زین العابدین سے بڑھ کر میں نے کوئی بڑا عالم اور فقیہ نہیں دیکھا، آپ سے بڑھ کر کوئی بڑا فقیہ و عالم میں نے نہیں دیکھا، امام زہری فرماتے ہیں۔ اور پھر احادیث کے حوالے سے تمام محدثین اس بات پر متفق ہیں کہ جتنی بھی روایات امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ سے ہیں، فرماتے ہیں ان تمام کی سندیں درست اور صحیح ہیں، تمام کے تمام ائمہ محدثین اس بات پر متفق ہیں۔ اور جو 12 امام ہیں وہ ہم اہل سنت کے امام ہیں، ذکر کی جاتی ہے، ان میں پہلے امام حضرت سیدی علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ، دوسرے امام حضرت سیدی امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ، تیسرے امام سیدی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ، چوتھے امام سیدی امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پانچویں امام سیدی امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چھٹے امام سیدی امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ، ساتویں امام امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالی عنہ، آٹھویں امام امام علی رضا رضی اللہ تعالی عنہ، نویں امام امام سیدی امام محمد تقی رضی اللہ تعالی عنہ، اور 10ویں امام امام نقی رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور 11ویں امام امام حسن عسکری رضی اللہ تعالی عنہ، اور 12ویں امام امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ قرب قیامت تشریف لائیں گے۔ تو ان 12 اماموں میں سے امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ چوتھے نمبر پر آتے ہیں، یعنی چوتھے امام ہیں ائمہ اہل بیت میں سے۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کثرت عبادت کے ساتھ مشہور و معروف تھے، یعنی بہت زیادہ عبادت کرنے والے تھے امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور آپ کے ہی متعلق کہا جاتا ہے کہ آپ جو ہے نا وہ ایک دن رات میں، یعنی دن رات 24 گھنٹوں میں کم و بیش 1000 رکعت نماز نفل ادا فرمایا کرتے تھے، کم و بیش 1000 رکعت نماز نفل امام زین العابدین رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے۔ اور آپ کے حوالے سے یہ بھی آتا ہے کہ جس وقت آپ نماز وغیرہ کے لیے وضو فرماتے تھے تو امام زین العابدین رضی اللہ عنہ جب وضو فرماتے تھے تو آپ کا رنگ مبارک زرد ہو جاتا تھا۔ جب لوگوں نے پوچھا کہ اے امام آپ کا یہ رنگ مبارک زرد کیوں ہو جاتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، تو امام زین العابدین رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کیا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ میں کس بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے جا رہا،
کس بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے جا رہا ہوں، یعنی اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو یہ کیفیت ہو جاتی تھی امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ اور اسی طرح امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کے متعلق بہت سارے لوگوں نے اس واقعہ کو لکھا کہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز ادا کر رہے تھے، حالت نماز میں شیطان نے حملہ کرنے کی کوشش کی، وہ ایک اژدہا اور سانپ کی صورت میں نمودار ہوا اور وہ آ کر آپ کو ڈرانے دھمکانے لگا، لیکن امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی عبادت میں مشغول رہے، یہاں تک کہ وہ سانپ، وہ اژدہا امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کے انگوٹھے کو اپنے منہ میں لے کر چبانے لگا تاکہ امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کی توجہ جو ہے وہ نماز سے ہٹا دی جائے، لیکن اس کے باوجود بھی امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت میں مشغول رہے۔ پھر ایک غیب سے آواز دینے والے نے آواز دی اور کہا کہ واقعی آپ زین العابدین ہیں، واقعی آپ زین العابدین ہیں۔ عابدین کہتے ہیں عبادت گزاروں کو، زین کہتے ہیں زینت کو، یعنی عبادت گزاروں کی زینت۔ تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عبادت گزاروں کی زینت ہیں، ان کی خوبصورتی ہیں۔ جہاں جہاں عبادت گزاروں کا ذکر آئے گا سیدی امام زین العابدین صف اول میں نظر آئیں گے، امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ صف اول میں نظر آئیں گے۔ آپ کے اخلاق کریمانہ کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ایک مرتبہ یوں ہوا کہ آپ مسجد سے نماز کی ادائیگی کر کے باہر تشریف لائے تو سامنے ایک شخص آیا اور وہ آ کر آپ کو کچھ نازیبا الفاظ استعمال کرنے لگا آپ کے سامنے۔ جو آپ کے غلام ساتھ میں تھے، جو آپ کے چاہنے والے ساتھ میں تھے، انہوں نے اس شخص کو پکڑ لیا اور اس کو نقصان پہنچانے لگے۔ تو امام زین العابدین رضی اللہ عنہ نے فرمایا نہیں، اس کو چھوڑ دو۔ امام زین العابدین اس شخص کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ اے آنے والے شخص بتا تیری حاجت کیا ہے۔ اب دیکھیے وہ برا بھلا الفاظ کہہ رہا ہے، لیکن امام زین العابدین اس کو فرماتے ہیں تیری حاجت کیا ہے۔ تو اس نے جب خاموشی اختیار کی، شرمندہ ہوا، تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالی نے اپنی ایک چادر مبارک اور 5000 درہم جو ہے اس شخص کو عطا کیے، اور جب اس کو عطا کیے تو وہ شخص جو ہے وہ بول اٹھا، تڑپ اٹھا۔ اس نے کہا خدا کی قسم ہے میں نے آپ کے اس نظریے سے، آپ کے اس اخلاق سے میں نے پہچان لیا ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہے، آپ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اولاد ہیں۔ تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ یعنی یہ آپ کی سخاوت، آپ کی جو ہے اخلاق کریمانہ اس انداز سے کہ پھر حضرت سیدی امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت محمد بن اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کی بیمار پرسی کے لیے تشریف لے گئے۔ آپ بیمار تھے تو آپ ان کو عیادت کے لیے جب تشریف لے کے گئے تو حضرت اسامہ، محمد بن اسامہ بن زید جو ہے آپ کے سامنے زارو قطار رونے لگے۔ آپ نے فرمایا کیوں روتے ہو، وجہ کیا ہے؟ عرض کی حضور مجھ پر قرضہ ہے، مجھ پر قرضہ ہے، اب میری کیفیت یہ ہے کہ بالکل میرے آخری ایام چل رہے ہیں، اب اسی حالت میں اگر میں مر گیا تو میرے قرضے کا کیا بنے گا، اور میری یہ کیفیت ہے۔ امام زین العابدین نے فرمایا بتائیں آپ کے اوپر قرضہ کتنی ہے؟ تو اس حضرت سیدی محمد بن اسامہ بن زید نے عرض کی حضور میرے اوپر کم و بیش 17,000 جو ہے وہ درہم جو ہے وہ میرے پر قرضہ ہے۔ تو امام زین العابدین نے فرمایا تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہم تمہاری طرف سے اس کو ادا کر دیتے ہیں، ہم اس کو ادا کر دیتے ہیں۔ تو یہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ پھر آپ کے فرامین کے حوالے سے اور پھر آپ کی شان و عظمت کے حوالے سے، اور پھر آپ نے فرمایا جو آپ کے ارشادات ہیں ان ارشادات میں سے آپ نے فرمایا کہ اے لوگوں یاد رکھنا قطع رحمی کرنے والے کے ساتھ کبھی میل جول نہ رکھنا۔ جو قطع رحمی کرنے والا ہے، قطع تعلق کرنے والا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ تعلق کو توڑنے والا ہے، فرمایا اس کے ساتھ میل جول نہ رکھنا۔ جب پوچھا گیا حضور ایسا کیوں، تو آپ نے فرمایا میں نے رب کی کتاب میں
اس ایسے شخص کو ملعون پایا ہے۔ آپ اپنے جو ہے خیمے مبارکہ میں تشریف فرما تھے تو اتنے میں ابن زیاد ہانپتے ہانپتے آپ کے خیمے میں آ گیا اور پانی 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 کہہ رہا تھا، وہ یعنی الاتش الاتش، پیاس پیاس پیاس، وہ پانی مانگ رہا تھا۔ امام زین العابدین رضی اللہ عنہ نے دیکھا، اور جب اس کو دیکھا تو وہ سامنے ابن زیاد ہے، تو امام زین العابدین سے جب اس نے پانی مانگا، امام زین العابدین نے اس کو ایک پیالہ پانی کا دیا، اس نے پیا، اس نے اور مانگا، امام زین العابدین نے اور پانی دیا۔ جب ایک دو پیالے اس نے پانی کے پی لیے، اب وہ شخص کہنے لگا، ابن زیاد کہنے لگا کہ امام زین العابدین کو شاید کہ تو نے مجھے پہچانا نہیں ہے، اے امام زین العابدین شاید کہ آپ نے مجھے پہچانا نہیں ہے۔ تو امام زین العابدین نے فرمایا، اے بدبخت، تو نے ہمارے پورے خاندان کو میدان کربلا کی سرزمین پر اس طرح قتل کیا اور شہید کیا، اور اب بھی تو مجھے کہتا ہے کہ میں نے تجھے پہچانا نہیں ہے۔ تو ابن زیاد کہنے لگا کہ پھر آپ اتنا میرے اوپر مہربانی کیوں کر رہے ہیں؟ تو امام زین العابدین نے وہ الفاظ استعمال فرمائے جو قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے جو ہے نا ایک دلیل ہیں اور ایک ان کے اخلاق کی ایک صورت ہے۔ امام زین العابدین نے فرمایا، ہم تمہارے مہمان بن کر آئے تھے، تمہارا طریقہ کار یہ تھا کہ تم نے ہمیں بدلے میں ہمیں شہید کیا، ہمارے خاندان کو اجاڑا، لیکن آج تم ہمارے پاس آئے ہو، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہیں، ہمارے پاس دشمن بھی آ جاتا ہے، ہم اس کے ساتھ بھی صلہ رحمی کرتے ہیں، ہمارے پاس دشمن بھی آ جاتا ہے، ہم اس کے ساتھ بھی صلہ رحمی کرتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، یہ ہیں امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کے وصال مبارک کے حوالے سے جو مشہور و معروف ہے وہ یہ ہے کہ 18 محرم الحرام کو آپ کا وصال مبارک ہوا، ایک تاریخ یہ ہے، اور دوسری روایت یہ ہے کہ 25 محرم الحرام کو امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کا وصال مبارک ہوا، اور امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی زہر دیا گیا، زہر دیا گیا کہ جس کی وجہ سے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال مبارک ہوا۔ اور جس وقت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کا وصال مبارک ہوا اور آپ کو غسل دیا جا رہا تھا، آپ کو غسل دیا جا رہا تھا، جب آپ کے بدن مبارک سے کپڑے کو ہٹایا گیا، قمیض مبارک جبہ مبارکہ کو ہٹایا گیا، تو آپ کی پیٹھ پر گہرے گہرے نشانات موجود تھے۔ جب پوچھا گیا کہ یہ نشانات کس چیز کے ہیں تو بتایا گیا کہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ شخصیت ہیں کہ جب سارے مدینہ کے لوگ سو جاتے تھے، امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اپنے کندھے مبارکہ پر، اپنی پیٹھ مبارکہ پر جو ہے راشن رکھتے تھے، اور غریب و غربا کے گھر میں رات کے اندھیرے میں چھوڑ کے آتے تھے، اور اس انداز سے امام زین العابدین کم و بیش مدینے کے 100 لوگوں کی کفالت کرتے تھے، 100 گھرانوں کی کفالت کیا کرتے تھے، اور وہ بھی رات کے اندھیرے میں اپنی پیٹھ مبارکہ پر راشن لا کر، ضرورت کا سامان لا کر ان کے گھروں میں پہنچاتے تھے۔ اور اس انداز سے جب وصال ہوا تو پتہ چلا کہ امام زین العابدین 100 گھرانوں کی اس طرح پرورش کیا کرتے تھے، یعنی ایسی کیفیات، ایسی امت مسلمہ کے ساتھ محبت، ایسی اپنے نانا جان کی امت کے ساتھ پیار کہ جو ضرورت مند لوگ ہوتے تھے رات کے اندھیرے میں جا کر ان کے گھروں کے اندر ان کی ضرورت کا سامان پہنچاتے تھے۔ تو اس سے آپ نے یہ سبق دیا کہ جب کوئی مجبور ہو، کوئی غریب ہو اور جس کو تمہاری مدد کی ضرورت ہو تو لوگوں کے سامنے تماشا بنا کے اس کی مدد نہ کرنا، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر جو ہے رات کے اندھیرے میں چھپ کر ان کی مدد کر دینا، تاکہ اس کو بھی پتہ نہ چلے کہ میری مدد کرنے والا کون ہے۔ تو اس انداز سے مدد کریں جس طرح میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان موجود ہے۔ سرکار فرماتے ہیں جب صدقہ نافلہ کسی کو دو تو اس انداز سے دو کہ سیدھے ہاتھ سے اگر دیتے ہو تو الٹے ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو کہ تم نے کیا دیا ہے، تم نے کیا دیا، تمہارے اپنے الٹے ہاتھ کو پتہ نہ ہو،
آئے گا۔ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے دعا کرتے ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ سیدی امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کا صدقہ اور اہل بیت کے تمام چشم و چراغوں کا صدقہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن و حدیث کے مطابق ہم سب کو زندگی بسر کرنے کی سعادت عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر